بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت یعنی ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ کہ سامعین و ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے اگلے ویڈیوز میں یہ بیان کی تھی کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے، اور نماز کے 6 شرائط تھے جن میں سے سب سے پہلا شرط جو ہے وہ طہارت ہے، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ اور نمازی کا جو طہارت کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ نمازی کا بدن اور جسم پاک ہونا۔ نمازی کا بدن 2 طرح سے پاک ہوتا ہے، نمبر 1 وضو سے اور نمبر 2 غسل سے۔ تو آج میں آپ کے سامنے وضو کے جو فرائض ہیں وہ بیان کروں گا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں جسے آیہ مبارکہ میں بیان ہوئے۔ نمبر 1 اپنے چہرے کا دھونا، نمبر 2 اپنے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور نمبر 3 اپنے سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ جناب ذی وقار کہ جو چہرے کا نمبر 1 ہے چہرے کا دھونا، چہرے کا طول کے لحاظ سے یعنی جو طول کے لحاظ چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر نیچے والے دانتوں کے جمنے تک یعنی ٹھوڑی تک جو چہرہ ہے طول میں، اور جو عرض میں وہ یہ ہے کہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک۔ تو طول کے لحاظ سے یہاں سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک اپنے چہرے کا دھونا یہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو فلہذا کہ چہرے کی ہر حصے پر پانی کا بہہ جانا فرض ہے۔ اور جو ہے چہرے کے کسی کے سر کے اگلے باز ہیں وہ گر گئے ہوں یا جمے نہیں تو فلہذا جہاں پر عادتاً بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک دھونا فرض ہے، اور کسی کے اگر بال جہاں سے عادتاً جمتے ہیں وہاں سے نیچے کسی کے اگر بال جمے ہیں تو فلہذا نچلے والے زائد بالوں کا جڑ تک دھونا یہ فرض ہے۔ اگر کسی کے مونچھیں یا بھویں جو ہیں وہ بھووں اور مونچھوں کے جو بال ہیں وہ گھنے ہوں تو فلہذا کھال بالکل دکھائی نہ دے تو وہ جلد کا دھونا اور فرض ہے، اور اگر جو ہے وہ بھویں نہیں تو فلہذا کہ جلد کا دھونا بھی اس میں، اور اگر ان جگہوں کے جو بال ہیں وہ گھنے نہ ہو تو فلہذا جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مونچھوں اور بھووں کے جو بال ہیں وہ گھنے ہوں تو فلہذا کھال بالکل دکھائی نہ دے تو جلد کا دھونا یعنی جلد تک اور کھال تک پانی کا پہنچانا فرض نہیں، صرف بالوں کا دھونا فرض ہے۔ اور اگر کسی کی مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنے ہوں لیکن مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگلے جو کسی کا اگر داڑھی ہے فلہذا سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داڑھی کے جو بال ہیں اگر گھنے ہوں تو فلہذا کہ جلد کا دھونا وہ جو ہے داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو فلہذا جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر داڑھی کے بال بالکل گھنے ہوں تو فلہذا گلے کے طرف دبانے سے جو بال چہرے کے ارد گرد آ جائیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں تک پانی کا پہنچانا فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے داڑھی میں کچھ حصہ میں بال گھنے ہوں اور کچھ حصے میں چھدرے ہوں تو فلہذا جہاں داڑھی کے جس حصے میں بال گھنے ہیں تو فلہذا وہاں بالوں تک، اور جہاں چھدرے ہیں وہاں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ آگے ہے کہ دونوں ہاتھوں کا دھونا، تو حضرت ذی وقار کے ہاتھوں میں کونیاں بھی شامل ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت کچھ اوپر تک دھونا یہ فرض ہے۔ کہ اگر کسی کے ہاتھ کونیوں سے لے کر ناخنوں تک کوئی بھی جگہ ذرا برابر ہاتھ کا اگر دھلنے سے رہ جائے گی تو فلہذا وضو نہ ہوگا۔ اور ایک مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں کہ کسی کے ہر قسم کی جائز یا ناجائز گھنے یا انگوٹھیاں وغیرہ یا عورتیں جو کنگن یا چوڑیاں پہنتی ہیں تو فلہذا اگر وہ تنگ نہ ہوں
کہ اگر ہلانے سے کہ تنگ ہوں، بالکل نیچے پانی بھی نہ بہے، تو فلہذا ان کو اتار کر وہاں پہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ اگر کہ تنگ نہ ہو، ہلا کر ہلنے سے پانی وہاں جلد کے نیچے بہہ جائے گا، تو فلہذا کہ حرکت دینا ضروری ہے۔ اور اگر بالکل ڈھیلے ہوں، بغیر ہلائے بھی، بغیر حرکت دیے بھی پانی نیچے بہہ جائے گا، تو فلہذا پھر ہلانا بھی ضروری نہیں ہے۔ آگے ہے کہ سر کا وضو کے جو فرائض میں سے تیسرا فرض ہے وہ یہ کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو فلہذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک سر کے اگلے چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونے چاہیے، تو فلہذا ہاتھ میں جو تری ہے وہ اعضاء کے دھلنے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ کو تر کر لیا ہو، تو فلہذا جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہے کہ کسی کے اگر سر پر امامہ ہے یا ٹوپی ہے یا عورت ہے تو دوپٹے پر مسح، جو سر پر مسح اور دوپٹہ ہے عورت کے، تو فلہذا اس پر امامے یا ٹوپی پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دوپٹہ یا ٹوپی وغیرہ اتنی باریک ہو کہ وہ تری جو ہے وہ اسے پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے، تو فلہذا مسح ہو جائے گا۔ اور آگے ہے کہ جو وضو کے فرائض میں سے آخری فرض ہے وہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ تو فلہذا کہ پاؤں کو کہ بعض لوگ اگر کسی بیماری کی وجہ سے کہ پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر کوئی دھاگا وغیرہ باندھ دیتے ہیں کہ تو فلہذا پانی تو وہ وہاں تک جلد تک نہیں پہنچ پاتا، تو فلہذا کہ اس طرح وضو نہیں ہوگا۔ کہ اس صورت میں کہ پانی کو وہاں تک اپنے پاؤں کے جلد تک پانی کا پہنچانا ضروری اور فرض ہے۔ تو حضرت ذی وقار کہ یہ ہم نے آپ کے سامنے وضو کے جو فرائض بیان کیے وہ چار تھے۔ نمبر ایک اپنے چہرے کا دھونا، نمبر دو اپنے سر کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونے سمیت دھونا، نمبر تین سر کے اگلے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اور نمبر چار اپنے دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو جن چیزوں کے دھونے کا فرض ہے جیسے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، ان کے دھونے کا جو حکم ہے، تو فلہذا دھونے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ صرف وہاں سے پانی کو لے کر تیل کی طرح وہ وہاں سے یوں چپکیں یا جو ہے وہ پانی کے بالکل یہ مس کریں پانی سے، یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ اس طرح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ دھونے کا مطلب اور مقصد اور معنی یہ ہے کہ جہاں دھونا فرض ہے وہاں پانی کے کم سے کم 2 قطرے پانی کے ضرور بہہ جائیں۔ تو فلہذا کہ چہرے کے جس حصے میں کچھ ایسے بھی چیزیں ہیں کہ جیسے کہ اگر زور سے اپنے آنکھوں کو بند کر لیا اور کچھ جلد کا آنکھوں کے نیچے کچھ ایسا دھونے سے رہ گیا، یا جو ہیں اس کے علاوہ کہ اپنے لبوں کو زور سے یوں بند کیا، کچھ ایسا جو ہے وہ دھونے سے رہ گیا، تو فلہذا اس کا جو ہے وہ وضو نہیں ہوگا۔ تو فلہذا کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جن چیزوں کا دھونا فرض ہے وہاں کا کم سے کم 2 قطرے پانی کے ضرور نیچے بہہ جائیں۔ صرف یوں پانی کو لے کر اس طرح تیل کی طرح اور جو ہے چپکڑ لینے سے وضو نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے دعا ہے کہ وہ کریم رب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔